کمرے میں مدم روشنی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں سے مکمل سجا ہوا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجی سیج، دیوار پر جلتی ہلکی سی خوشبودار موم بتی، اور بیچ میں فریا لال جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک نمی لیے ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن جس سینے سے باہر آ رہی تھی، وہ آج بے انتہا خوش تھی، کیونکہ اسے جو پسند تھا اسے مل گیا تھا۔ پر وہ مقابل کو جانتی تھی، اسے وہ یہ کہا نہیں پاتی، بلکہ یوں کہنا سچ تھا کہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور سردار شاہ زیب اندر داخل ہوا۔ الجھی قامت، کالی شیروانی میں سخت چہرہ لیے وہ کچھ دیر دروازے میں ہی کھڑا رہا، جسے فیصلہ کر رہا ہو کہ وہ آئے یا واپس چلا جائے۔ پر وہ واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ بی جان نے اسے بھیجا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھا، پر ایک آواز پر رک سا گیا۔ فریا نے نظریں جھکائے دھیرے سے کہا، آپ آ گئے؟ شاہ زیب کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ آگے بڑھا، اپنی گھڑی اتاری اور میز پر رکھی۔ ہاں آ گیا، کیوں؟ کوئی خاص بات تھی تمہیں مجھ سے؟ لہجہ ٹھنڈا بے روح تھا۔ میں نے سوچا آج سے تو ہمارا نیا رشتہ شروع ہوا نا، تو پرانی باتیں بھول جاتے ہیں۔ فریا نے لرزتی آواز میں کہا۔ رشتہ؟ وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں طنز چھپا تھا۔ یہ رشتہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، حقیقت میں نہیں۔ یہ شادی صرف بڑوں کے کہنے پہ ہوئی ہے، میرے دل سے نہیں۔ اسے اس سجی سوری لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں جانتی ہوں، لیکن شاید وقت کے ساتھ فریا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وقت ضائع کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے، اٹھاؤ یہ سب اور سونے چلی جاؤ، ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچ میں بولا۔ آواز بلند ہو گئی۔ فریا نے تھوڑا سا سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے تو بس چاہا تھا کہ آپ سے بات کروں، آپ کو سمجھوں۔ شاہزیب نے غصے سے سانس کھینچی۔ سمجھنے کی کوشش مت کرو فریا، میں تمہاری قابل نہیں، یہ شاید تم میری زندگی کی قابل نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو کمرے کی موم بتی لڑز گئی، جیسے اس کی روشنی پہ فریا کے دل کی طرح کام کہی ہو۔ فریا نے آنسو پونچھے، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، جو دکھتا تھا وہ تعریف کیے بنا نہیں رہتا تھا، اور آج تو وہ آسمان سے اتری پڑی لگ رہی تھی۔ پر ستم کرنے سے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، تعریف کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر کوئی اور لڑکا ہوتا تو یقیناً اس دلہن کی تعریف میں دن رات ایک کر دیتا، پر ہائے رے قسمت، جب پوری رات وہی کھڑی رہوگی۔ مجھے بہت کام ہے کل، لائٹس آف کرو اور سو جاؤ۔ شاہزیب باہر نکلا تو اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر بول پڑا، میں کہاں سوں گی؟ فریا نے ارد گرد دیکھا اور کمرے میں کوئی صوفہ بھی نہیں تھا۔ میرے سر پر سو جاؤ، پاگل لڑکی، زمین پر لیٹو، اپنی شکل دور کرو مجھ سے۔ وہ شعلہ برستی آنکھوں سے دیکھتے بیڈ پر اوندا منہ لیٹ کر سو گیا اور کمرے میں اندھیرا کر دیا، جبکہ وہ روتے روتے زمین پر لیٹی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح اس کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھلی تھی۔ اٹھا تو یکدم پاؤں کسی سے ٹکرایا، جس سے وہ گرتے گرتے بچا۔ فوری اس نے لائٹ جلائی تو نظر ایک رات کی دلہن پر پڑی، جو بیڈ کے سائڈ پر زمین پر ہی سو رہی تھی۔ اس نے اب تک بارات والا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی، جویلری بھی ابھی تک اس نے پہن رکھی تھی، جس سے اس کے کان سے خون رس رہا تھا۔ وہ دو لفظ کہتے نیچے بیٹھا، پھر فریا کی جویلری اتارنے لگے۔ ایک ایک کر کے اس نے سب جویلری نکال دی، پر وہ نیند سے نہ جاگی۔ بڑی پکی نیند ہے میڈم کی۔ شاہزیب سے وہ 8 سال چھوٹی تھی، اس کی پیاری سی گڑیا تھی، جسے اس نے بچپن سے بہن سمجھا تھا، پر اس لڑکی کی ایک بے وقوفی نے ان دونوں کے رشتے کو بدل دیا تھا، یہاں تک کہ شاہزیب کو اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا اپنے اور میرے ساتھ فری، تم مجھ جیسے شخص کی قربت برداشت نہیں کر سکو گی، ابھی بہت چھوٹی ہو۔ اس کا بے تحاشا حسن دیکھتے وہ گویا ہوا تھا۔ فریا ذرا سا ہی تھی، اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا تھا۔ بازی، بی جان میرا یقین کرے، میں نہیں جانتے کب یہاں آئی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پوری حویلی کے لوگ سردار شاہزیب کے کمرے کے باہر کھڑے تھے، اور بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں فریا پڑی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس کی آنکھ کھلی تو برابر میں نازیبا حالت میں فریا کو اپنے ساتھ لیٹے دیکھ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معاملات سمجھتا یا کچھ کرتا، اس کے کمرے کا دروازہ یکدم کھلا اور بی جان سمیت سبھی جمع تھے۔ چپ رہو شاہزیب، ہمیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دکھ رکھا ہے۔ وہ اس بنا شارٹ پر چوٹ کر گئی تھی۔ واہ تائی جان، کل آپ میری حرکتوں پر کہہ رہی تھی کہ اب اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شہروز تھا جس کی شاہزیب سے کبھی نہیں بنتی تھی۔ کیا کرا ہے تم نے میری معصوم بچی کے ساتھ؟ چاچی جو فریا کی ماں تھی اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھتی تڑپ اٹھی تھی۔ میں نہیں جانتا چاچی، یہ سب کیسے آئی یہاں،
میرا یقین کیجیے آپ لوگ، بیجان آپ کو پتا ہے میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ بے بس تھا، کسی نے اس کی نہیں سنی۔ اس کی نظر جب شہروز پر پڑی جو فریہ کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو وہ آگے بڑھا اور اس پر چادر ٹھیک کی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ تھوڑی دیر میں فریہ ہوش میں آ گئی۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی وہ شاہزیب کے کمرے میں کیسے آئی، پر بڑوں نے ان کی بھی ایک نہ سنی اور وہ دونوں ایک بندھن میں بند دیے حال۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا اور نماز ادا کی۔ اتنے میں فریہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کافی لا دوں؟ وہ جانتی تھی کہ اسے فجر کی فوری بعد کافی پینے کی عادت تھی، جب ہی پوچھ بیٹھی۔ دیکھو لڑکی، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ پھنکارا تھا، پر مجھے آپ سے محبت ہے نہ سردار۔ وہ لہنگا پکڑتی اس کے سامنے آئی۔ یہ محبت تھی جس وجہ سے تم نے مجھے رسوا کیا؟ شرم نہیں آئی تھی یوں بے لباس ہوتے میرے پہلو میں سوتے تمہیں؟ غصے میں تھا، نہیں میں نے نہیں کیا، میں نہیں جانتی وہ وہاں کیسے۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ارے واہ، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری اس بکواس پر یقین کر لوں گا؟ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جاؤ خوش مجھے پا کر۔ مل گیا تمہیں سردار شاہزیب شاہ، پر افسوس تم بھی میری محبت کے لیے زندگی بھر ترسو گی۔ وہ زور سے ٹیبل پر لات مارتے کمرے سے نکلا، جبکہ فریہ ساکت کھڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کیا ہوا، کیسے ہوا۔ وہ شاہزیب کی پسند ضرور کرتی تھی، پر اتنا گر کبھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی عزت خراب کرتی۔ وہ واش روم میں آ کر بہت روئی۔ وہ ان کی گڑیا تھی جس کے وہ سارے نخرے اٹھاتا تھا، جسے وہ مان دیتا تھا، پر اب سب بدل گیا تھا۔ شاہ ولی میں بیجان اور ان کے 3 بیٹے رہتے تھے۔ ایک شہباز شاہ جن کی بیوی ثانیہ شاہ اور 2 بچے تھے، ایک بیٹا شاہزیب شاہ اور بیٹی علیزہ شاہ۔ پھر انوار شاہ جس دنیا میں نہیں تھے، ان کی بیوی وجیہہ شاہ تھی اور ایک بیٹی فریہ شاہ تھی جو بھی 18 سال کی تھی۔ اور آخر میں جنید شاہ، وہ بھی ابھی اس دنیا میں نہیں تھے، اور ایک بیٹا شہروز شاہ تھا۔ شہروز کی والدہ اور والد دونوں ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ وہ سادہ سا سوٹ پہن کر نیچے آئی تو بیجان اور وجیہہ بیگم ناشتہ کر رہے تھے۔ اسی دمگر کہیں نہیں تھا جس کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھی۔ بیجان کی آنکھیں جیسے ہی فریہ پر پڑی وہ تھم گئی۔ اف اللہ، یہ کیا حلیہ بنایا تم نے فریہ؟ آواز میں سختی تھی مگر درد بھی چھپا تھا۔ فریہ نے نظریں جھکا لی، آہستہ سے کہا، جی بیجان، میں سبھی فریش ہو کر آئی ہوں۔ گھر والے سبھی معاف کر چکے تھے دونوں کو۔ بیٹا، ابھی دل کے زخم تازہ ہے، پر اب تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے۔ شاہزیب غصے والا ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، وقت لگتا ہے سمجھتے میں۔ وجیہہ بیگم نے زیر لب ایک گہری سانس پڑی، نرمی سے بولی، جی ماما جان، میں کوشش کروں گی۔ فریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دکھانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ سردار شاہزیب شاہ لمبے قدموں سے اندر آیا۔ کالے کرتے میں بال اب بھی تر مگر چہرے پر وہی سختی، وہی غرور۔ بیجان نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، آ گیا میرا پتر، آجا بیٹھ جا، ناشتہ کر لے۔ شاہزیب نے سلام کیا مگر فریہ پر ایک لمحے کو بھی نظر نہیں ڈالی۔ وہ سیدھا جا کر بیجان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیجان، میں آج شہر جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ فریہ نے ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے لیے ہاتھ بڑھائی تھا کہ شاہزیب کے الفاظ نے جیسے سب کچھ جما دیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو شادی کو 1 دن ہوا ہے۔ بیجان نے حیرت سے کہا، بیجان، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود لینا چاہتا۔ بیجان کا چہرہ بجھ گیا، پتر، ہم نے جو کیا تمہاری عزت، تمہارے بھروسے کے لیے کیا، تم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ شاہزیب نے جواب میں خاموشی کی، بس نوالا اٹھایا مگر نگلا نہیں۔ اس کی نگاہ ایک پل کو فریہ پر نہیں گئی تھی، اور فریہ جو خاموشی سے اس کے سامنے پیالی میں چائے رکھ چکی تھی۔ چائے رکھتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے ضرور مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ بنا کچھ کھائے وہاں سے چلی گئی۔ فریہ کے چلے جانے کے بعد بیجان نے گہری سانس لی۔ شاہزیب، عورت عزت مانتی ہے، محبت نہیں، تو کم از کم عزت دے اسے۔ تم نہیں جانتے یہ لڑکی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بیجان نے سمجھانا چاہا، بیجان، کیا آپ نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے؟ اس رات یہ خود حد سے گر گئی تھی۔ شاہزیب نے مسکرا کر خالی لہجے میں کہا، محبت؟ محبت نہیں بیجان، یہ ضد ہے، یہ غلط فہمی ہے جو سب کے سامنے میرا مذاق بن گئی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو بیجان نے بس اتنا کہا، پتر، کبھی کبھی جو تقدیر میں لکھا ہو اس سے بھاگنے والا خود ہی اپنے دل سے ہار جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو، پر وہ بچی نادان ہوگی اس سے غلطی، اسے اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ خود نہیں سمجھ سک رہی تھی کہ کون قصوروار تھا۔ واہ بیجان، آپ نے میری بیٹی پر سب ڈال دیا، وہ معصوم ہے، اس لڑکے نے ہی کچھ کیا، میری بیٹی تو ہوش میں ہی نہیں تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے نشے آور چیز دی گئی ہے۔
پیچھے وجیہہ بیگم نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، پر شاہزب وہاں رکا نہیں۔ فریہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، سامنے کھیتوں میں دھوپ پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، شاید کسی دن وہ میری بات مان لے، شاید اس دن میرے آنسو نہیں، میری مسکراہٹ اس کے دل کو چھو جائے۔ نیچے حویلی کا گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، وہ بھاگ کر کھڑکی تک پہنچی۔ شاہزب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، ایک لمحے کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فریہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، اگر میرا دل سچا ہے تو ایک دن یہ نفرت محبت میں بدل دینا۔ دوپہر کی نرم دھوپ حویلی کی پرانی اینٹوں پر پھیل رہی تھی۔ چھت پر فریہ اپنی کزنز کے ساتھ کھڑی، ہاتھ میں ڈور پکڑے ہنس رہی تھی۔ اس کے بال ہوا سے لہرا رہے تھے، دوپٹے کے بغیر جیسے بچپن کی آزادی واپس آ گئی ہو۔ کیونکہ شاہزب تو یہاں تھا نہیں، اس لیے وہ واپس اپنی ڈول میں آ چکی تھی۔ آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں ناچ رہی تھی اور فریہ کی خوشی کا کوئی حد نہ تھی۔ دیکھو، میری پتنگ سب سے اونچی جا رہی ہے، وہ چلائی، اور اس کی آواز دیوار کے پار گلی میں کھیلتے چند لڑکوں تک جا پہنچی۔ اچانک نیچے سے کسی نے زور سے آواز دی، فریہ۔ آواز اتنی گرجدار تھی کہ فریہ کے ہاتھ سے ڈور ٹوٹ گئی۔ وہ پلٹی اور سامنے سردار شاہزب کھڑا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ سفید کرتے، پیشانی پر بل، نظریں آنکھ اگلتی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا تم نے؟ اس نے غصے سے کہا۔ قدم چھت پر رکھے تو فریہ پیچھے ہٹی۔ میں بس پتنگ اڑا رہی تھی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ خفگی سے بولی مگر لہجہ چنچل تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدھے گاؤں کے لڑکے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ شاہزب نے ہاتھ سے نیچے اشارہ کیا، جہاں واقعی چند لڑکے چھتوں پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اصل وجہ تو شیروز تھا، اس کے ساتھ وہ پتنگ اڑا رہی تھی۔ تو میں پردے کے پیچھے قید ہو جاؤں، آپ کے رواجوں کو دیوار بن جاؤ؟ فریہ نے ایک لمحے کو نظریں جھکائی، پھر ترک کر بولی، تم میری بیوی ہو، کسی تماشے کی چیز نہیں ہو۔ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ نکاح سے پہلے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ کل تک تو آپ کو یہ یاد تک نہیں تھا۔ وہ طنزیہ بولی مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میں برداشت کر سکتا ہوں تمہارے نخرے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی تمہیں یوں دیکھے۔ شاہزب ایک قدم آگے بڑھا، اس کے قریب آ کر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف پتنگوں کی ڈوریں فضا میں سرسرا رہی تھی۔ فریہ نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا، جسے وہ پتنگ ابھی بھی اڑا رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، آپ کے غصے میں بھی عجیب سا سکون ہے۔ شاہزب نے نظریں موڑ لی مگر اس کے چہرے کی سختی میں پہلی بار ایک نرم لکیر ابھری۔ نیچے چلو فریہ۔ وہ آج ہی شہر سے لوٹا تھا۔ جب اس کی نظر فریہ پر پڑی تو رگیں تن گئی۔ میں نیچے نہیں جاؤں گی، وہ ضد پر اڑ گئی۔ چھوڑ دو اسے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری بیوی ہو گئی تو پراپرٹی ہی سمجھ لو، کبھی تو ہمیں بھی موقع دو۔ شیروز آگے بڑھا اور شاہزب کے کندھے پر ہاتھ جماتے ہلکے سے بولا، بے غیرت انسان۔ شاہزب نے زور سے دھکا دیا، پھر فریہ کو زبردستی گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آرام سے بند ہوا۔ فریہ کے قدم پیچھے ہٹے، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ شاہزب کے چہرے پر اتنا غصہ تھا جیسے آنکھوں سے شعلے نکل رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے بھاری لہجے میں کہا، پوری چھت پر، سب کے سامنے، وہ بھی بغیر دوپٹے کے۔ فریہ نے ڈر کے باوجود ہونٹ چبائے مگر پھر بھی لہجہ دبایا نہیں۔ تو کیا ہوا؟ دوپٹہ اڑ گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں پھینکا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، ہاں مگر نظر سب کی تم پر ہی آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، میں نے کہا تھا نا، یہ شادی مرضی سے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جیسے چاہو ویسے گھومو۔ اب سے تم حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی، بغیر دوپٹے کے، اور شیروز سے فاصلہ رکھو، سمجھی؟ شاہزب کو وہ لمحہ نہیں بھول رہا تھا جب شیروز کو اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ اوہ، تو آپ کو جلن ہو رہی ہے شیروز سے؟ فریہ نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، بائی سمجھتی مجھ سے، میرے دل میں صرف آپ ہے۔ اس نے بتانا چاہا اور شاہزب کے ماتھے کی رگیں ابڑی۔ ہاں، دیکھا تمہارے بھائی کو جیسے تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، اسے جو کہوں وہ سنو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نادان لڑکی کو کیسے سمجھائے کہ شیروز اچھی طبیعت کا مالک نہیں ہے۔ آپ کو تو بس ہر بات میں میرا قصور ہی دکھتا ہے۔ فریہ کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت چھا گئی، پھر دھیرے سے بولی، کیونکہ تم قصوروار ہو فریہ۔ وہ دہرا، اس بار رات بھی تمہیں غلطی اور آج بھی۔ اگر تمہارے چہرے پر معصومیت نہ ہوتی نا تو۔ وہ رکا، جسے زبان پھسل گئی ہو۔ وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو آخر اس رات ہوا کیا تھا شاہزب؟ آپ نے آج تک بتایا نہیں، میں تو بے ہوش تھی، کیا کیا آپ کی اس رات میرے ساتھ؟ فریہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی چمکی، وہ لمحے بھر کو خاموش رہا،
निगाहें दीवार पर गाड़ दी। ना तुम समझोगी ना मैं समझाना चाहता, बस इतना याद रखो। शाजिब ने माथे पर हाथ रखा। मुझे दोबारा बगैर दुपट्टे के नजर मत आना और शरोज से फासला रखना। वो आहिस्ते से उसके करीब आया और उसकी आवाज भारी मगर पुरसुकून थी। यानी आपको परवाह है? फरिया ने होठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट रखी। शाहजिब पलटा, दरवाजे तक आया फिर थम गया। परवाह नहीं, बस अपनी इज्जत का ख्याल है, तुम्हारा नहीं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो फरिया ने हल्की सी आह भरी। अजीब आदमी है, गुस्से में भी ऐसे हुक्म देता है जैसे कोई बादशाह हो। बाहर खिड़की की तरफ जाकर आसमान को देखा। अब मैं भी पागल हूँ जो इसकी हर बात वो दिल से सुन के हंसने लगती हूँ। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट उभरी। अब देखना, मीजान कहती है वक्त सब बदल जाएगा, लेकिन एक दिन ये सरदार शाहजेब भी बदलेगा। जरूर बदलेगा, पर उस रात मैं वहां कैसे पहुंची? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? शाहजेब तो ऐसा कभी नहीं कर सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। वो सोच में पड़ गई। फरिया अपने कमरे में बैठी सुरख दुपट्टा गोद में रखे सलाई के लिए कुछ कान कोसने की कोशिश कर रही थी। बीजान के कहने पर अब शाहजेब के सारे कान वो करती थी। बीवियां यही करती है। ये जुमला बीजान ने बहुत मोहब्बत से कहा था, मगर हुक्म के अंदाज में। बीवी तो बना दिया, पर शौहर तो अभी बना ही नहीं। इसे तुम्हें कुछ सिखाए ना। फरिया ने बेचारी शक्ल बनाई, खुद से बुड़बुड़ाते वहां से आ गई। सुनो, मेरा एक कुर्ता इस्त्री कर दो। साजिद ने उसे हुक्म दिया तो वो चुपचाप करती निकलती कुछ इस्त्री करने लगी और बेड पर बैठा वो मोबाइल चला रहा था। मैं नौकर हूं ना, ये कर दो वो कर दो। वो बिना देखे इस्त्री रख कर भूल गई। लेकिन अगले ही लम्हे कपड़े के किनारों से धुआं उठा और कुर्ते पर निशान छोड़ गया। हाय, जल गया। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि शाहजिब ने देखा तो नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है, आज सुबह उसने मुझे डांटा था ना, ये उसका बदला होगा। वो फातिहा ना इस तरीके से हंसी और जलते हुए गुस्से को छुपा कर शाहजिब के सामने ले आई। सुने, ये ले। वो इतनी जल्दी हुए था कि बिना देखे ही कुर्ता पहनकर निकल गया। शुक्र है बच गई। वो सुकून का सांस लेती नीचे आई और अपना कारनामा सानिया को बताने लगी। नीचे शहर में शेरोज और अलीजा ने आवाज लगाई। ओ, मियाँ बीवी की पहली लड़ाई, कपड़ा जला दिया फरिया ने। हाँ भाई, दिल भी जलाया था उसने। पूरा दिन उन दोनों के मजाक से गूंजने लगा। चलो मैं जाती हूँ। वो वापस कमरे में आ गई और फरिया शर्मा शर्मा कर भागती हुई अपने कमरे में आई और किताब उठाकर बेड पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो किताब में इतना गुम हुई कि इर्द गिर्द की खबर ही ना रही और रात हो गई। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। सरदार शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। चेहरा अंगारे से भी ज्यादा गर्म था। क्या तमाशा बनाया हो पूरे घर में? वो लंबे कदमों से हार फरिया के कंधों से पकड़कर उसे उठाया। बाहर डेरे पर सब उस पर हंस रहे थे। पहली बार वो जला हुआ कुर्ता पहन कर गया था जो उसकी शान को कम कर गया था। आखिर को वो सरदार था गांव का। ये क्या हरकत है? वो जलते हुए जलने वाले निशान की तरफ इशारा करते हुए बोला। कौन सी हरकत? किताब पढ़ना जुर्म है आप क्या? फरिया घबरा गई मगर जल्दी ही संभल गई। ये क्या है? फरिया ने जले हुए कपड़े की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं, बस ये सुबह का बदला था जो आपने मेरे साथ किया था। फरिया ने आंखें पटपटाई और मासूम बनकर बोली। उसकी आंखों में शैतानी चमक उसे घूरते देख दोबारा बोली। बस सुबह आपने इतना डांटा ना, ये उसका छोटा सा मीठा सा बदला था। आखिर में जुबान निकाल कर शरारत से मुस्कुरा दी। मेरे सामने ऐसी शक्लें मत बनाया करो, वरना। वो गुस्से से 2 कदम उसके करीब हुआ। वैसी शक्ल मासूम लग रही थी जिस पर सरदार शाहजेब का दिल नरम पड़ रहा था। वरना? फरिया ने आंखें फैलाकर मासूमियत से पूछा। वरना तुम भूल जाओगी कि तुम्हारा निकाह किससे हुआ है। वो खतरनाक अंदाज में बोला। गुस्सा कायम रखने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? शाहजेब के होंठ गुस्से से सख्त हुए। फरिया हंसते हुए बोली, नहीं तो, आप तो पूरे सरदार है। मेरी गलती, मेरा कसूर। उसे ड्रामाई अंदाज में कान पकड़ कर दिखाए। बस बहुत हो गया, अभी जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। शाहजेब ने उसे घूरा फिर सख्त लहजे में कहा। फरिया ने नाक सुखेड़ी। हर वक्त हुक्म, ये करो वो करो, कभी प्लीज भी कहा करे। वो मजीद कुछ बोलती इससे पहले शाहजेब ने उंगली दिखाकर कहा, जुबान बंद। और हाँ, वो करीब आकर आहिस्ते से बोला, आइंदा मेरे कपड़े जलाए तो याद रखना कि वह बदला लेना अच्छी तरह से जानता हूँ। बदला तो मैंने ले लिया है, अब आपकी बारी सरदार साहब। फरिया ने मुंह बनाया, फिर हल्की सी शरारती आंख मारकर बाहर निकल गई। कदमों में नाराजगी लेकिन चेहरे पर छुपी हुई मुस्कुराहट। शाजिब ने एक तवील सांस ली। वो बिल्कुल ना समझ थी। ये लड़की तो मेरी अकल भी जला देगी एक दिन। किचन से मदम रोशनी जल रही थी। हैया चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी सालन गर्म कर रही थी।
बाँप उठ रही थी और दीवारों पर हल्की सी खुशबू बिखरा रही थी। उसके हाथों की हरकत नरम और संजीदा थी, जैसे दिन भर के उलझे एहसास अब उस बर्तन में उबल रहे हैं। वो चम्मच से सालन हिला रही थी, मगर पीछे से किसी ने आहिस्ता से उसकी कमर को छुआ। एक लम्हे के लिए जैसे बिजली का झटका लगा। फरिया का दिल धड़क कर गले तक आया। सांस रुक सी गई। वो फौरन पीछे मुड़ी तो शेरोज खड़ा था, आंखों में मामूली सा तंज, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। अपने शौहर के लिए खाना लेकर जा रही हो? वो आहिस्ता से बोला और कदम करीब आया। मुझे भी दे दो, भूख लगी है। फरिया पल भर के लिए साकित रह गई। उसने नजरें चुरा कर बर्तन की तरफ देखा। आप बैठे, मैं निकाल देती हूँ। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, मगर कोशिश थी कि जाहिर ना हो। वो झुक कर प्लेट निकालने लगी, मगर अचानक फिर वही लम्स, जैसे किसी ने दोबारा पुश्त के करीब घूर लिया। उसका सांस रुक गया। इस बार वो नहीं मुड़ी, बस कांपते लहजे में बोली, प्लीज पीछे हटे। शिरोज खामोश रहा। उसकी नजरें फरिया के चेहरे पर जमी थी, जो बाप और परेशानी से सुर्ख हो रहा था। फरिया ने तेजी से सालन निकाला, प्लेट में रखा और आगे बढ़ाने ही लेती थी कि शिरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी। मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा दो। उसकी गिरफ्त नरम थी, मगर अटकी हुई, जैसे कुछ कहना चाहता जो अल्फाज में रहा। इस रात क्या किया था शाहजेब के साथ? कभी मुझे भी मौका दो। वो कमीनगी से बोला, बेहतर यही है शरोज कि तुम हद में रहो, वरना अगर मैंने ये सब शाहजेब को बता दिया तो तुम बचोगे नहीं। और हाँ, उस रात क्या हुआ था वो बहुत जल्द मुझे याद आ जाएगा। वो कहती हुई जाने लगी। उसी लंबे दरवाजा जोर से खुला। सरदार शाहजेब अंदर आया, चेहरे पर वही सख्ती, मगर आंखों में भड़कता गुस्सा। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में इतना वजन था कि वो लम्हा भर रुक सा गया। फरिया के हाथ में प्लेट लर्स गई। शेरोज की गिरफ्त फौरन छूट गई। किचन में खामोशी छा गई। शाहजेब की नजर पहले फरिया पर, फिर शरोज पर। किचन में काम कर रही थी वो, फिर ये तमाशा क्यों? फरिया के लब कपकपाए। मैं तो बस खाना निकाल रही थी। शाहजेब ने एक गहरी सांस ली, फिर शरोज की तरफ देखकर सच लेने बोला, बाहर जाओ। शरोज कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर शाहजेब की आंखों में ऐसी धमक थी कि वो खामोशी से निकल गया। अब वो सिर्फ दोनों रह गए थे। फरिया ने नजरें झुकाई। चूल्हे की आंच में दम थी। बाप कम हुई, मगर शाहजेब के अंदर का तूफान अभी बाकी था। वो आहिस्तगी से करीब आया, उसके सामने रुका। मैंने कहा था ना, बदला लेना मुझे भी आता है। फरिया ने धड़कते दिल के साथ नजरें उठाई। शाहजेब की निगाह में गुस्सा नहीं, कुछ और था। एक ऐसा जज्बा जो लफ्जों में नहीं ढलता, मगर जलता बहुत गहरा था। वो बिना एक लम्हे रुके आगे बढ़ा और फरिया के लबों को अपनी कैद में ले लिया। और उसकी सांसें पीते हुए फरिया का दिल धड़का गया। जब वो बेसुध हुई तो उसे आजाद करते पीछे हुआ। फरिया के लबों से खून की बूंद चमक रही थी। उंगलियों के पूरों से साफ करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, सजा मिलेगी 4 रूम में। फरिया फौरी वहां से निकल गई। शाहजेब जब किचन से बाहर निकला तो सांस अभी भी भारी थी। हॉल के संगमरमर पर उसके कदमों की आहट खामोशी को चीर रही थी। सामने पलंग के पास शेरोज खड़ा था, आंखों में बेचैनी, मगर चेहरा पुरसुकून रखने की कोशिश में सख्त। वो शाहजेब को देखकर सीधा आया। शाहजेब के कदम शेरोज के बराबर ही रुक गए। दोनों के बीच का फासला लम्हों में किसी जंग का मंजर पेश कर रहा था। शाहजेब ने आहिस्तगी से शेरोज की तरफ देखा। अपनी ओछी हरकतें बंद करो। उसका चेहरा किचन में होने वाली हरकत पर था। मैंने क्या किया? शिरोज ने चेहरे पर झंझलाहट छुपाते हुए कहा, शायद तुमने जब पहली बार मुझसे पंगा लिया था तो तुम्हारे नसीब में जो लिखवा दिया था मैंने, वो तुम भूल गए हो। जब तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया था तो मैंने तुम्हारी किस्मत में जबरन शादी लिखवा दी। शिरोज ने मुड़कर हंसता सा मुंह बनाया, लेकिन उसकी आंसी में तलखी थी। एक बार शाहजेब ने शिरोज की जुआ खेलने वाली हरकत का बता दिया जिसका जिक्र कर रहा था। अब अगर तुमने दोबारा पंगा लिया तो मैं तुम्हारी बीवी का नाम काला कर दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। शाहजेब की पलकें तेज हुई। उससे कुछ कहना चाहा, मगर शेरोज ने दरमियान में ही बात काट दी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाहजेब के अंदर का गुबार फटने लगा। उसने गुस्से में कदम आगे बढ़ाए। क्यों नहीं कर सकता? उस रात जो तुम्हारे साथ फरिया सबको मिली ना, उसे ना तुम लेकर गए थे, ना माँ खुद आई थी। मैंने उसे तुम्हारे कमरे तक पहुंचाया था, और जो तुमने किया था आज उसका बदला मैंने ले लिया। शरोज ने कदम बढ़ाकर करीब आकर कहा। शाहजेब का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होठों से मुसलसल बोलने की कोशिश रुक गई। दिल में एक अजीब सा खौफ और जाती रिसवाई का साया उतर आया। तुमने? वो आहिस्तगी से बोला, मगर शहरोज ने उसे कतई कर दिया। वो जो फरिया को कसूरवार समझ रहा था वो सब शेरोज ने किया था।
اور پھر اچانک اس نے ایک قدم پیچھے لیا. سانسیں سنبھالتے ہوئے کہا, دیکھو شہروز, تمہارا مسئلہ مجھ سے تو فری کو چھوڑو. شاہزب ابھی بے بس ہوا تھا. میں اپنے آپ پر قابو رکھوں گا اس بار. اگر تم نے میری راہ میں دوبارہ حل ہونے کی کوشش کی تو تم نتیجہ خود دیکھنا. شیروز کی آنکھوں میں نفرت تھی. ٹھیک ہے. شاہزب نے گہری سانس لی اور پلٹ کر خاموشی سے اپنی طرف چل بڑھا. شاہزب نے اسے جب تک نظر میں دیکھا پہلے سے گامزن ہوا. دونوں کی چھپی ہوئی لڑائی الفاظوں کے خوف اور خاموش خطرے کی کشمکش میں گری ہوئی تھی. شاہزب جب کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی. پردوں سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور فریہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھی رونے میں گم تھی. آنکھیں سرخ, گال آنسو سے تر اور سانسیں بے ترتیب. دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا. شاہزیب چند میں اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے کی نرمی میں درد اور درد میں سچائی تھی. وہ دھیرے دھیرے چل کر اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا. فری, اس نے آہستہ سے پکارا. میں آج کتنے دن بعد اسلام سے پکارا جا رہا ہوں. میں نے کچھ غلط نہیں کیا پر سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں. فریہ نے نظریں جھکائی. آنسو پھر بہہ نکلے. دیکھو فریہ, تم نہ سمجھو. تم سب میں بھلائی دیکھ لیتی ہو مگر شیروز ٹھیک آدمی نہیں. وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ تمہیں کمزور سمجھتا ہے مگر وہ بھول گیا کہ تم میرے نام سے جڑی ہو اور کوئی تمہیں قصوروار نہیں سمجھتا. شاہزب نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پر آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں تھا. فریہ کی آنکھوں میں بہتے آنسو تھم گئے. وہ ہولے سے بولی, پہلے نہیں تھا اب ہے. تم نے جو کہا وہ برداشت کیا. میں سب دیکھا ہے. میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میل نہیں ہے بٹ ڈر تھا, کمزوری تھی, اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. شاہزب نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیا اور نرم لہجے میں کہا, تو آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ فریہ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ جھلکنے لگی. اگر ناراض ہوتا تو یہ آنسو خود صاف نہ کرتا. شاہزب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی. آپ بھی نا کتنا ڈرا دیتے, کبھی رلا دیتے ہیں. فریہ کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی ہنسی ابھری. اور تم کبھی ہنسا دیتی ہو, کبھی خود رونے لگتی ہو. شاہزب نے کہکا لگایا. ماحول میں نرمی اتر آئی. اسے سامنے رکھا کھانا دیکھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا. چلو اب روٹی کھاؤ, اتنا رو کر بھوک لگ گئی ہوگی نا. فریہ نے سر جھکایا. دل نہیں چاہ رہا. اب دل چاہے گا میں کھلاؤں گا تو, وہ بولا. چمچ اٹھا کر نوالا اس کے منہ کے قریب لایا. فریہ نے شرماتے ہوئے نوالا لیا اور خود اسے کھلانے لگی. دونوں کے درمیان فاصلے گھل گئے. غصہ رنجش شک سب پگھل کر ایک خاموش محبت میں بدل گئے. سوچ رہا ہوں تھوڑی سزا اور دے دوں. شاہزب گمبھیر لہجے میں کہتا اس پر جھکا اس کے قریب تر ہو گیا. آخر میں دونوں کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی. ہلکی بے فکری بری, جیسے رات کی تاریکی میں پہلی بار روشنی نے سانس لی ہو. جب وہ جان گیا تھا کہ فریہ کا قصور نہیں تو وہ کیوں اس رشتے کو ادھورا چھوڑتا. اگلی صبح فریہ حسب عادت جلدی جاگ گئی تھی مگر آج اس کے موڈ میں کچھ الگ ہی شرارت تھی. کمرے میں مدھم سی روشنی داخل ہوئی تھی. ہوا میں سندل کی خوشبو گلی ہوئی تھی اور شاہزب ابھی بھی نیند کے مزے لے رہا تھا. چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی, جیسے دنیا کی کوئی فکر نہیں. فریہ بیڈ سے اٹھی, بال کھول کر آئینے کے سامنے آئی. پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری. اس کی گیلے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے کندھوں پر گرتا رہے اور وہ چپکے سے بیٹھ کے قریب آئی. اب دیکھتی ہوں سردار صاحب, صبح صبح روب کیسے قائم رکھتے ہیں. وہ زیر لب بولی, پھر اس نے جان بوجھ کر اپنے بال چٹکے. سارا ٹھنڈا پانی سیدھا شاہزب کے چہرے پر چھینٹوں کی طرح جا دبا. فریہ. شاہزب جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا, چہرہ پانی سے تر اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصے کی ملی جلی چمک تھی. فریہ فوراً پیچھے ہٹی, دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر ہنسنے لگی. اف, کیا روبدار جھگڑا ہے آپ کا, کسی فلم کا ہیرو ہو. شاہزب نے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر دھیرے سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا. تو یہ تمہاری صبح کی عبادت تھی, میرا منہ دھونا اپنے بالوں کے پانی سے؟ فریہ کی آنکھ نے آنکھ ماری. پانی نل سے بھی آتا ہے مگر آپ کے منہ پر ڈالا گیا پانی زیادہ بار بار کر سکتا ہے. شاہزب نے مصنوعی غصے سے کہا. تمہیں لگتا ہے میں سزا نہیں دوں گا تمہیں؟ فریہ فوراً پیچھے ہٹی. ارے ارے, وہ دوڑ کر دروازے کی طرف گئی مگر شاہزب نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا دوپٹہ پکڑ دیا. وہ رک گئی, دھڑکن تیز ہو گئی. اب بھاگو نہیں, اب جواب دو, سزا کیا ہونی چاہیے؟ شاہزب نے دھیرے سے کہا, اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے. فریہ نے شرارت سے ہنس کر کہا, بس یہ کہ آپ بھی کبھی ایسے جاگ کر دیکھیں, دل خوش ہو جائے گا. شاہزب نے مسکراتے اس کے چہرے پر ایک قطرہ صاف کیا جو گال پر ٹکا ہوا تھا. تمہاری شرارت سے تم خود پھنس جاتی ہو. فریہ کھلکھلا کر ہنس دی.
اور آپ ویسے ہی اتنی سنجیدہ رہتے ہیں، کوئی تو تڑکا لگانا پڑتا ہے نا۔ شاہزیب ہنسا پھر آہستہ سے بولا، بس اگلی بار یہ تڑکا دل پر نہ لگ جائے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ شاہزیب نے اسے پیار سے دیکھا۔ صبح کا وقت تھا، حویلی کے بڑے صحن میں سورج کی روشنی کی نرم کرنیں اتر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی خوشبو کچن سے آ رہی تھی، پراٹھوں کی، چائے کی اور تلے ہوئے انڈوں کی۔ آج ماحول میں عجیب سا سکون تھا۔ فریہ نے سر پر ہلکا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا اور چہرے پر تازہ مسکراہٹ، بالوں کی چند لٹیں گالوں پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی جہاں سب لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، بیجان، ثانیہ بیگم، وجیہہ بیگم، شہروز اور شاہزیب۔ اللہ بخشے، آج تو فریہ سب نکھری نکھری لگ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ بیجان نے فریہ کو دیکھا تو چہرے پر خوشی کی جھلک اتر آئی۔ السلام علیکم بیجان۔ ناشتے میں پراٹھے، آملیٹ اور شاہزیب کی پسند کی دودھ والی چائے ہے۔ فریہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ شاہزیب کی ایک نظر اسے دیکھا، خاموشی سے مگر آنکھوں میں نرمی کا عکس تھا۔ تو واہ بھئی، لگتا ہے شادی کے بعد سردار صاحب کو خاص خدمت مل رہی ہے۔ فریہ کی کزن نے ہنستے ہوئے کہا، جی بھی جان، کہتے ہیں کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ فریہ نے ہلکی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سب کے ہنسنے کی آواز پر شاہزیب نے ہلکا سا زیر لب تبسم کیا، بس اتنا ہی، پیار زیادہ مرچوں والا نہ ہو۔ فریہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، مرچیں کم ہے، محبت زیادہ ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھائی کر سب ہنس دیے۔ شیروز جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، ناشتے کی پلیٹ پر نظریں جمع ہوئی، بولا، فریہ بھابی، چائے بھی آپ نے بنائی ہے؟ فریہ نے چمچ رکھتے ہوئے کہا، جی کیوں؟ شیروز نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، بس پوچھ رہا تھا، کل تو آپ نے شاہزب بھائی کے ارمان پر پانی پھیر دیا، کہیں چائے بھی ویسی ٹھنڈی تو نہیں؟ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر فریہ نے جھٹ پل کے اٹھا کر چالاکی سے جواب دیا، ہاں، پر آج چائے گرم ہے تاکہ کچھ لوگوں کی زبانیں جل جائیں۔ شاہزیب نے ہنسی دبائی اور بیجان نے ہنستے ہوئے کہا، ہائے ہائے میری فریہ، تو جواب دینے میں کسی سے کم نہیں رہی اب۔ ثانیہ بیگم نے فریہ کو سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تم دونوں کے نصیب چمکائے بیٹا، آج تم دونوں کو دیکھ کر دل کو سکون آ گیا۔ فریہ نے محبت سے ان کے ہاتھ چومے۔ شاہزیب نے چپکے سے اس پر ایک نظر ڈالی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ جو لڑکی کبھی اس کے لیے صرف ضد اور محبت تھی، اب اس کے دل کے کہیں اندر اور جگہ بنا چکی ہے۔ وی جانے کا، چلو سب ناشتے پر دھیان دو، فریہ بیٹی نے اتنی محنت سے بنایا، اس کے ہاتھ کا بنا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ سب نے کھانا شروع کر دیا اور کمرہ کہکوں سے بھر گیا۔ فریہ ایک لمحے کو شاہزیب کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بنا کچھ کہے بس نظریں جھکا کر چائے کی چسکی وہ لیتا رہا، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپی نہیں رہ پائی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ ناشتے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بیجان نماز کے لیے اوپر کے کمرے میں چلی گئی۔ وجیہہ بیگم اور ثانیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی اور شاہزیب کو کسی کام کے لیے حویلی سے باہر جانا پڑا۔ فریہ باورچی خانے میں برتن سمیٹ رہی تھی، مگر دل مطمئن تھا کہ شاہزیب اس سے خوش ہے۔ صبح کا ماحول خوشگوار تھا۔ شاہزیب کی نرم رویے نے اس کے دل میں سکون بھر دیا تھا۔ تبھی دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ مڑی تو دیکھا شیروز وہاں کھڑا ہے، ہونٹوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی پرانی کرواہٹ۔ فریہ کے چہرے پر فوراً سنجیدگی چھا گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بولی۔ وہ دن گئے فریہ، 2 دن سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہی، اتنا بدل گئی تم۔ شیروز نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے۔ تم جیسے انسان سے بات کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں، فریہ نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ گناہ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تو پھر اس رات کو کیا تھا؟ فریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کون سی رات؟ شیروز نے جیب سے موبائل نکالا، آنکھوں میں کمینگی ابھر آئی۔ یہی رات؟ اس نے موبائل اس کے سامنے کیا، اسکرین پر کچھ تصویریں تھیں، مدھم روشنی میں فریہ کی جھلک کمبل میں، اور وہی کمرہ شیروز کا کمرہ۔ فریہ کے قدم جسے زمین میں کھکے۔ یہ جھوٹ ہے، تم نے کچھ کیا ہے، یہ سب تمہاری حرکت ہے، وہ غصے میں بولی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شیروز ہنسا، تمہارے شوہر کو اگر دکھا دوں یہ سب تو کیا ہوگا؟ سوچو، سردار شاہزیب شاہ کی بیوی ایک رات میں کیسے بدنام ہو جائے گی؟ فریہ کی ہاتھ کانپنے لگے، پھر اچانک اس نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور شیروز کے سینے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ بدتمیز، اپنی حد میں رہو۔ لیکن شیروز نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مضبوطی سے۔ آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، ایک بٹن دباؤں گا اور یہ تصویریں ساری دنیا دیکھے گی، تمہارا چہرہ، تمہارا نام، سب ختم ہو جائے گا، اور اگر شاہزیب کو بتائے وہ بھی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ فریہ کے لب کپکپا گئے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ چھوڑو مجھے،
وہ روتے ہوئے بولی۔ شیروز نے ہنکار پڑا۔ تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن یاد رکھنا تمہاری خاموشی تمہاری عزت بچا سکتے ہیں۔ ایک کہہ کر وہ موبائل جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ فریہ وہی زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اگلے لمحے جیسے کسی نے چمک کر اس کے دماغ میں بجلی دوڑا دی۔ اسے یاد آنے لگا وہ رات جب شاہزب کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا تھا اور شیروز کی مدھم آواز، میں تمہیں تمہارے نصیب کے مطابق جگہ دوں گا۔ فریہ کے دل کی دھڑکن رکنے لگی، آنکھوں کے سامنے وہی لمحے پلٹ کر آئے، شیروز کا سایہ، اس کی آواز، اور وہ کمزور لمحہ جب اسے بے ہوش سا محسوس ہوا تھا۔ یا اللہ، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بڑبڑائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کہ وجود سے جیسے ہوش نکل گئے۔ وہ لڑتی ہوئی کھڑی ہوئی روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کرتے اس کی آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاہزب کی تصویر میز پر رکھی تھی، وہی تصویر جسے وہ روز دیکھتی تھی۔ آج اس تصویر کے سامنے وہ ٹوٹ کر گر پڑی تھی۔ مجھے یاد آ گیا شاہزب، اس رات کیا ہوا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ کمرہ سسکیوں سے بڑھ گیا اور باہر حویلی کی فضا میں ایک انجانا بوجھ اتر آیا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سورج کے سرخی مائل ہونے ہوئے مدھم ہوتے جا رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار جیسے کسی اندیکھے غم کا بوجھ اٹھائے خاموش تھے۔ باہر گیٹ سے گاڑی رکنے کی آواز آئی، شاہزب واپس آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط قدموں سے اندر داخل ہوا، مگر آج فضا بھی کچھ مختلف تھا۔ صحن میں کام کرنے والے ملازم سب چپ تھے، جیسے کچھ ہوا ہو۔ اس نے نظریں ادھر ادھر درائی مگر فریہ کہیں دکھائی نہ دی۔ فریہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی کمرے میں ہے سردار صاحب، صبح سے باہر ہی نہیں نکلی۔ شاہزب کے ماتھے پر ہلکی سی شکن اڑی، وہ سیدھا اوپر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا مگر ہلکا سا سسکیوں کا شور اندر سے آ رہا تھا۔ فریہ، اس نے آہستہ سے پکارا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ بولا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے فریہ تھی، چہرہ آنسو سے تر، آنکھیں سوجی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ شاہزب کا دل یکدم ڈوب گیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کسی نے کچھ کہا تھا کیا تمہیں؟ فریہ نے سر جھکایا، نہیں، کچھ نہیں۔ آواز کمزور تھی جیسے کسی نے جان ہی کھینچ لی ہو۔ شاہزب نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ فریہ، سیدھی بات کرو، تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ پلکیں چپکتی رہی اور دل چاہ رہا تھا کہ سب کہہ دے، شیروز کا نام، وہ تصویریں، وہ دھمکی، مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شاہزب نے بے یقینی سے دیکھا، ٹھیک ہو؟ یہ آنکھیں، یہ چہرہ، کیا میں اندھا ہوں؟ فریہ نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ذرا چکر سے آ رہے تھے۔ شاہزب نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی، جھوٹ مت بولو، تمہارے آنسو سب کہہ رہے ہیں۔ اس کے لمس پر فریہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں کمزور نہیں ہوں شاہزب، بس کچھ یادیں ہیں جو بار بار دل دہلا دیتی ہیں۔ شاہزب نے گہری سانس لی، پھر نرم لہجے میں بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں فریہ، اگر کچھ ہے تو بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، اگر میں کہوں کہ ایک رات کچھ ہوا تھا جس پر میرا کوئی اختیار نہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاہزب کا دل ایک لمحے کو رک سا، کیا مطلب؟ اس نے دبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فریہ کے لب کپ کپائے مگر پھر وہ چپ ہو گئی، جسے دل میں چیخی ہو مگر زبان پر کفت۔ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی نہیں، اب مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ شاہزب کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، اندر الجھن، فکر اور غصے کا ایک طوفان سا اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا، تمہارا درد میرا ہے، چاہے تم بتاؤ یا چھپاؤ، میں محسوس کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ اندر فریہ زمین پر بیٹھ گئی، آنسو تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ تصویریں، وہ سچ، اگر شاہزب نے دیکھ لیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ باہر لان میں کھڑا شاہزب خاموش آسمان کو دیکھ رہا تھا، دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، آخر فریہ کے دل میں کون سا طوفان چھپا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ اگلی صبح حویلی میں ہلکی ہلکی دھوپ نے صحن میں چمک بکھیر رکھی تھی، ہوا میں چنبیلی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ فریہ پہ پچھلی رات کے غم میں کچھ چپ چاپ سی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر چہرے پر خاموشی تھی۔ شاہزب نے ناشتے کی میز پر اس کی اداس حالت دیکھی تو دل کو جیسے کچھ چبھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی شوخ مسکراہٹ آج کہاں گئی جو حویلی میں رونق ڈالتی تھی۔ اسی وقت نوکر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ لیے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا اور فریہ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ محترمہ، اچانک اس کی گہری آواز سن کر وہ چونک گئی۔ جی؟ وہ بولی تو شاہزب کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اپنی۔ یہ پکڑو، اس نے ہاتھ بڑھایا۔
फरिया ने हैरानगी से देखा, ये क्या है, खोलो तो सही। फरिया ने पैकेट खोला। अंदर चुम्बेली के सफेद गजरे ताज़ा खुशबूदार थे। ये मेरे लिए? उसने हैरत से पूछा। नहीं नहीं, मेरे लिए, मैं गजरे पहनकर खेतों का चक्कर लगाने जा रहा। शाहजेब ने हंसते हुए कहा। फरिया का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब? अरे भाई, तुम उदास क्यों रहती हो? सोचा खुशबू से थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। फरिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने दिखाने की कोशिश न की। मैं तो नहीं पहनती ऐसे गजरे, भारी लगते हैं। शाहजेब ने शरारत से कहा। अच्छा, तो फिर चलो मैं खुद पहना देता हूँ, शायद तुम्हें हल्के लगे। रुकिए, फरिया ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा। आपकी शरारत की कोई हद नहीं है। शाहजेब ने कहका लगाया। तुम्हारी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए सब हदें पार कर लूंगा। और अगले ही लम्हे उसने गजरा उठाया और एक झटके से उसके हाथ पर रख दिया। फरिया हंस पड़ी। आप तो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। तुम भी तो रोती हुई बच्ची लगती हो ना। मैंने सोचा थोड़ा मुस्कुरा दो। दोनों की हंसी में कमरा जैसे खिल उठा था। फिर शाहजेब ने कहा, अब सजा के तौर पर नाश्ता तुम मेरे साथ करोगी, भागने की इजाजत नहीं है। फरिया बोली, अगर नाश्ता जला हुआ हुआ तो आप ही जिम्मेदार होंगे। मैं जला हुआ खा लूंगा, बस तुम मुस्कुरा लो। अब वो दोनों साथ बैठ गए। फरिया ने गजरे अपनी कलाई में पहने। उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। शाहजेब ने चुपके से कहा, वैसे चमेली की खुशबू तुम पर ज्यादा जचती है। फरिया शर्मा कर बोली, और आपको शर्म नहीं आती इतनी सीधी बात कहने में? शर्म तो तब आया अगर बात गलत होती। फरिया हंसी, सर झुकाया। बरसों बाद वो लम्हा आया जब उसकी हंसी ने शाहजेब के दिल को सुकून दिया। आसमान पर गहरे बादल छा गए। ठंडी हवा के झोंकों ने दरख्तों को झंझोर दिया। फरिया बरामदे में खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, मगर नजर आसमान पर। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और अगले लम्हे तेज बारिश बरसने लगी। एक पल को रुकी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। कितनी खूबसूरत खुशबू है ना मिट्टी की। वो आहिस्ता से बोली और जैसे खुद पर काबू न रख पाई थी, और बारिश में कदम रख दिए। चाय का कप जमीन पर रखकर वो हाथ फैलाए बारिश में भीगने लगी। बाल चेहरे पर चिपक गए, आंखों में चमक थी, हंसी लोगों पर जैसे हर दुख बारिश के साथ बह गया हो। साजिद दूर खड़ा उसे देख रहा था। दरवाजे की दहलीज पर टेक लगाए। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। पागल लड़की, सर्दी लग जाएगी। वो जेरे लब बोला, मगर अगले लम्बे फरिया ने पलट कर उसे देखा। आ जाए ना, मौसम बहुत अच्छा है। शाजिब ने सर झटका। नहीं, मुझे बारिश में भीगने का शौक नहीं। झूठे? फरिया ने शरारत से कहा। आपके चेहरे पर दिखाया कि दिल चाह रहा है आपका। और फिर अचानक वो आगे बढ़ी। शाजिब का हाथ पकड़ा और खींच कर बारिश में ले आई। फरिया, वो हैरत से बोला, मगर अब देर हो चुकी थी। बारिश तेज थी, हवा में नमी और खुशबू घुली हुई थी। फरिया ने सर उठाकर बारिश को चेहरे पर महसूस किया। शाजिब उसे देखता रह गया। फिर उसे धीरे से उसकी कलाई पकड़ी। पागल हो तुम, बीमार हो जाओगी। और पहली बार ऐसे वो भीग रहा था, तो आप संभाल लीजिएगा। वो हंसते हुए बोली। शाजिब ने बेख्तियार मुस्कुराकर उसके बाल चेहरे से हटाए। तुम्हें पता है, तुम जब हंसती हो ना, लगता है जैसे सारी बारिश तुम्हारे गिर्द ही बरसती है। फरिया का दिल जोर से धड़का। और आप जब देखते हैं ना, लगता है जैसे बारिश रुक जाएगी। शाजिब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा। दोनों खामोशी से बारिश में भीगते रहे। पानी उनके गिर्द चनकार बनकर गिर रहा था, मगर लम्हा जिसे थम गया। अब तो माने बारिश अच्छी लगती है ना? फरिया ने हंसते हुए कहा। हाँ, जब साथ तुम हो। शाहजेब बोला, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बारिश की बूंदें, भीगी जमीन और उनके बीच एक नर्म भरा एहसास। प्यार का वो पहला लम्हा जो लफ्जों में नहीं, सिर्फ कुछ खामोशी में महसूस होता है। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में अब भी नमी थी। फिजा में मिट्टी की खुशबू और फरिया के भीगे बालों से गिरती बूंदों ने पूरे कमरे को महका दिया था। दोनों हंसते हुए अंदर आए। फरिया के दांत बज रहे थे, कंधे से पानी टपक रहा था। दिखाओ, मैंने कहा था ना, सर्दी लग जाएगी। शाहजेब ने शरारत से कहा, मगर चेहरे पर फिक्र भी थी। आप ही तो घसीट लाए थे। फरिया ने छींकते हुए कहा। हाँ, मैं घसीट लाया, तुमने मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया, अब इल्जाम मेरे सर। वो हंसा, फिर चादर उठाकर उसके पास आया। आओ इधर आओ, बैठो। उसने अपनी गोद की तरफ इशारा किया। मैं ठीक हूँ, आप जाए ना, कपड़े बदली। चुप रहो, उसने नर्म लहजे में कहा। उसे आहिस्तगी से अपनी गोद में बिठाया। शाहजेब, ये क्या? फरिया चौंक गई। बस बैठी रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही वो। शाहजेब ने तौलिया उठाया और बड़ी नरमी से उसके बाल सुखाने लगा, हर लट को नरमी से जुदा करते
وہ اس کی انگلیاں جیسے ہوا بن گئی تھی، نرم مگر محسوس ہونے والی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے بال تو خود میں ایک سزا ہے، وہ ہلکے لہجے میں بولا۔ فریہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کیسی سزا؟ چھی، جسے چھو وہ خود سزا بن جائے۔ فریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس سے ہلکے سے کہا، شاہزب آپ کبھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تم سیدھی بات پر کبھی ہنستی ہی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، پھر اس نے تولیہ رکھ دیا، ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور چہرے کے قریب آیا۔ اب تھوڑا گرم دودھ پی لو ورنہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے۔ فریہ نے نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی، وہی محبت تھی جو کبھی اس نے دیکھی نہ تھی۔ اور آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، بس تھوڑی ہنسی ٹھیک ہو گئی تو میں بھی ٹھیک۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کبھی کبھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ شاہزب نے چہرہ قریب کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی؟ ہمیشہ بھی کہہ سکتی ہوں اگر آپ یہ تولیہ نیچے رکھتے۔ شاہزب کہکا لگا کر ہنس پڑا، تم تو ہر بار جیت جاتی ہو کیونکہ آپ ہارنا چاہتے ہیں، وہ شوخی سے بولی۔ اور اگلے لمحے اس نے شاہزب کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کمرے کے پردے کے پیچھے سے شیروز کی نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ فریہ شاہزب کی گود میں سر رکھے مسکرا رہی تھی اور شاہزب نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ شیروز کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت جلد تمہیں یہ مسکراہٹ تمہاری مٹاؤں گا فریہ، وہ آہستہ سے بولا۔ مٹھیاں بیندھی اور دروازے سے چپ چاپ پلٹ گیا۔ بارش کی چند بوندیں اب بھی کھڑکی سے ٹپک رہی تھی، جیسے آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہو۔ اگلی صبح سورج کے ساتھ ہی حویلی میں ہلکی سی گہما گہمی تھی۔ شاہزب تیار کھڑا تھا، سفید کرتے پر نیلا واسکٹ، چہرے پر سنجیدگی مگر لہجے میں نرمی۔ فریہ ناشتہ لگاتے ہوئے بولی، کہیں جا رہے ہیں کیا آپ؟ شاہزب نے گھڑی پر نظریں ڈالی۔ ہاں، شہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی ابھری۔ اکیلے جا رہے ہیں؟ ہاں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم آرام کرنا اور کسی بات کی فکر نہیں کرنا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا، آہستگی سے بولا، میں واپس آؤں تو تمہاری یہ اداس شکل نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ فریہ نے شرما کر نظریں چکائی۔ ٹھیک ہے۔ شاہزب نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتی فریہ نے گہرا سانس لیا مگر دل میں ایک انجانی گھبراہٹ سی اتر گئی۔ شام ہونے لگی، بادل پھر گرجنے لگے۔ اس دن میں گلدستہ سجا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک سایہ سا گزرا۔ شیروز، وہ دروازے کے پاس کھڑا عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اب تو محافظ بھی شہر چلا گیا۔ فریہ بی بی، فریہ چوکی پیچھے ہٹی۔ شیروز، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا۔ اتنی سرد مہری کیوں؟ میں تو بس بات کرنے کے لیے آیا ہوں، 2 مہینے سے تم مجھ سے نظریں چرا رہی ہو۔ فریہ نے سخت لہجے میں کہا، دور رہے مجھ سے، ورنہ کیا؟ اس نے ایک قدم اور بڑھایا، پھر شاہزب کو بتاؤ گی؟ فریہ نے ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ مت لگانا شیروز۔ شیروز نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ انگلیوں کی گرفت سخت تھی۔ یاد رکھنا، اگر زبان کھولی نا تو وہ تصویریں یاد ہے تمہاری اس رات کی۔ اس نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ فریہ کا رنگ اٹھ گیا۔ موبائل کی سکرین پر وہ تصویریں، وہی رات۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر چمکنے لگا، وہ یادیں، وہ دھند اور شیروز کا چہرہ۔ نہیں، اس کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، موبائل اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کے 2 بجے فریہ حویلی سے بھاگ رہی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں شیروز شاہزب کو سب بتا دے۔ اس رات وہ شیروز سے بات کرنے گئی تھی۔ جب اس نے کافی کی آفر کی، اس نے لے لی اور اس میں نشہ تھا۔ فریہ کو ہوش نہ رہا۔ شیروز نے تصویریں لے کر اس کی چپکے سے اٹھا کر شاہزب کے کمرے میں لٹا دیا۔ اس رات شیروز نے شاہزب کی کافی میں بھی نشہ ملایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی بے سود سو رہا تھا اور اسے کچھ پتا نہ چلا۔ سردار شاہزب جو بھی واپس آیا تھا شہر سے، فریہ کو جاتے دیکھا اور اسے پکڑ کر پوچھا، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ آہستہ سے بولی، بھاگ رہی ہو، سارا زیور لے کر، جسے فلموں میں لڑکیاں بھاگتی۔ پر کیوں؟ جب آپ مجھے ڈھونڈنے آئیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کو مجھ سے سچا کیا ہے۔ اندر چلو، نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی ضد پر شاہزب نے اسے گود میں اٹھائے پچھلے دروازے سے اندر جانے لگا۔ فریہ ڈر گئی تھی کہ اب وہ شاہزب سے کیا کہے گی، کیوں جا رہی ہے، کہاں جا رہی تھی۔ وہ استغفار کر رہا تھا۔ فریہ رونے لگی، وہ پریشان ہو گیا۔ فری، میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ بتاؤ مجھے، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ تھامے پوچھنے لگا۔ شیروز نے اس رات مجھے بے ہوش کیا، میری پکچر لی اور اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ جب بھی میں یہاں سے جا رہی تھی وہ مجھے بدنام کر دے گا۔ اس کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔
शाहजेब की रगें तन गई। वो फरिया का हाथ थामा और उसे शिरोज के कमरे में ले आया। साले कमीने, चल। शिरोज जो आराम से लेटा हुआ था उसे अचानक हमले पर डर गया। शाहजेब मारते मारते उसे बाहर ले आया। सब घर वाले जमा हो गए। क्या हो गया बेटा? बेजान पूछने लगी। इसने किया है सब, मेरी बीवी को तंग किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शाहजेब का हाथ ही नहीं रुक रहा था, उसे मारे जा रहा था। सब रोक रहे थे पर वो नहीं रुका। ये देखे, इसके मोबाइल में फरी की तस्वीर, उस रात को मेरे कमरे में लाया था ये। शाहजेब ने सबको तफसील से सच बताया। सब हैरत में थे। मोबाइल तो शाहजेब ने तोड़ डाला था। शिरोज नातन था अपनी हरकतों पर। बड़ों ने फैसला करके इसे मुल्क से बाहर भेजने का फैसला किया। फरिया, मुझे माफ कर देना। भाई, आप भी। बदले की आग में सब भूल गया था। जाते जाते उसने माफी मांगी थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फरिया ने माफ कर दिया था पर शाहजेब अभी भी नाराज था। कुछ साल बाद हवेली के सहन में बहार की खुशबू गिली हुई थी। दरख्तों पर कोयल की आवाज गूंज रही थी और हवा में सुकून सा ठहरा हुआ था। सफेद झिलमिल पर्दों के पीछे से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। फरिया लॉन में बैठी थी, हल्के गुलाबी लिबास में, चेहरे पर इत्मीनान, हाथ में चाय का कप और गोद में एक छोटी सी गुड़िया। अम्मी, देखें, मैंने दादी की तरह दुपट्टा ओढ़ लिया है। छोटी हंसते हुए कोई थी और फिर फरिया के गले से जा लगी। शाहजेब दरवाजे पर खड़ा ये मंजर दिख रहा था। उसके चेहरे पर अब वही सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नरमी, मोहब्बत और फख्र झलक रहा था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, फरिया के पीछे आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब भी भागने का इरादा है मोहतरमा? फरिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। अब भागने का दिल नहीं करता क्योंकि अब कोई रोकने वाला नहीं है। शाहजेब ने उसकी आंखों में झांका। मैंने कहा ना, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी कमजोरी है। फरिया हंस पड़ी। और आपकी जिद मेरी किस्मत। उसने प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अल्लाह ने बहुत रहम किया हम पर। फरी, जो सच तुमने कहा वही हमारा नया आगाज बन गया। दूर से बीजान और वजिया बेगम आते हुए बोली, बस बस, अब इतनी मोहब्बत सबके सामने नहीं। सब हंसने लगे, फिजा में कह के गूंजने लगे। फरिया ने मुस्कुराकर आयशा को गोद में उठाया। चलो बाबा को नाश्ता दो। जी अम्मी। बच्ची चहकती हुई बाप के पास गई। शाहजेब ने उसे उठाकर आसमान की तरफ घुमाया। मेरी शहजादी। फरिया ने मुस्कुराकर देखा और खौफ, उदासी, सब कुछ कहीं पीछे रह गया था। जिंदगी ने उन दोनों को दर्द से गुजार कर सुकून की मंजिल दी थी। मोहब्बत अब इल्जाम नहीं, इबादत बन चुकी थी। चलो कमरे में, तुम्हें आज की सजा दूं। शाहजेब ने उसे कमर से पकड़ा और साथ ही कमरे में ले आया। शाहजेब, बाहर सब है तो तुम बीवी हो, हक है मेरा। उसके बालों से खेल रहा था। वैसे आयशा बड़ी हो गई है, अब उसका एक भाई आना चाहिए। उसकी गर्दन पर झुका। बस करे शाहजेब। फरिया घबरा गई। यार, कभी तो प्यार करने दिया करो। वो हंसते हुए बोला, शाहजेब, मैं भी सोच रही हूँ कि एक बेटा ले आते हैं, आ जाए। उसे नाराज होता देख वो दोनों बाहों का हिसार उनका खोलती उनके पास आ गई थी और वो दोनों साथ खुश थे। हवा ने चंबेली की खुशबू उड़ा दी थी, खुशबू जो कभी उनकी पहली हंसी के साथ जुड़ी थी। मोहब्बत जब सच्चाई के साथ जुड़ी हो तो वो जख्म नहीं, मरहम बन जाती है।